استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکابرین علماء دیوبند کیا تھے، اپنی اس کتاب کے اندر ایک بہت ہی عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ہمارے علماء میں سے اکابرین دیوبند میں سے ایک بہت بڑے عالم حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی گزرے ہیں۔ انہوں نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی ہے اور اسی جنگ کی پاداش میں ان کو مالٹا کی جیل کے اندر بند کر دیا گیا تھا، اور یہ تقریباً 4 سال تک حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل کے اندر بند رہے، اور جب 4 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رہائی عطا فرمائی، تو اس کے بعد جب حضرت اپنے مقام پر پہنچے اور ایک مرتبہ پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر تشریف لے کر آئے، تو وہاں پر ہزاروں کا مجمع تھا، اور بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے مشائخ اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے واعظ و نصیحت میں ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے 4 سال کا عرصہ مالٹا کی جیل کے اندر اس بات پر غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی شان، شوکت اور ان کا مقام یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بلند رہیں گے، اور کفار کے مقابلے میں غلبہ ان مسلمانوں کا ہوگا، کفار مغلوب ہوں گے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات پر غور کیا اور 4 سال تک میں یہ بات سوچتا رہا کہ ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن اس وقت ہم مغلوب کیوں ہو گئے اور کافر ہم پر غالب کیوں ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمان کیوں پس رہے ہیں، اور کیوں ظلم کی چکی کے اندر پستے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی ہمیں اپنا تر نوالا بنا کر نکل رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، جنہوں نے 80 سال تک قرآن و حدیث کا درس دیا اور 4 سال مسلسل سوچنے کے بعد جو ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے امت مسلمہ کے زوال کے 2 سبب سمجھ میں آئے۔ تو سامنے بیٹھے ہوئے مشائخ اور علماء اکرام ایک بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ایک دم متوجہ ہوئے، اور سارا مجمع ہمتن گوش ہو گیا کہ استاد العلماء اس درویش نے، جس نے 80 سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبق سیکھے ہیں وہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہا ہے، کیوں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، کیوں پستی کا شکار ہو رہا ہے، کیوں اپنی اصل پوزیشن سے ہٹ کر ذلت اور رسوائی کو اپنے لیے مقدر بنا رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے 4 سال میں یہ 2 سبب سمجھ میں آئے ہیں کہ امت مسلمہ کے زوال اور پستی کے 2 اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ آج امت مسلمہ نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ان کے مقدر بن گئی ہے۔ مسلمان ہو کر بھی اپنے لیے وہ مقام حاصل نہیں کر پا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر تعلیم ہے
تو وہ رسمی طور پر یا الفاظ کو رٹا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید کیا کہنا چاہ رہا ہے اور قرآن مجید کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں، تو اس لیے جو ہے امت مسلمہ جو ہے پستی اور ذلت کا شکار ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ آپس کے اختلاف اور خانہ جنگی، اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں گا، قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب بستی بستی قائم کیے جائیں، اور بڑوں کو عوامی درس کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے، اور قرآنی تعلیم پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ نباس امت نے ملت مرحومہ کے مرض کی جو تشخیص اور تجویز فرمائی تھی، خود انہوں نے باقی ایام زندگی میں ضعف و علالت اور ہجوم مشاغل کے باوجود اس کے لیے سعی پہم فرمائے، بذات خود درس قرآن شروع کرایا، جس میں تمام علماء شہر اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے علماء بھی شریک ہوتے تھے اور عوام بھی اس میں شریک ہوتے تھے۔ تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اس ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں اور اپنے اصل پوزیشن کو سنبھالیں اور شان و شوکت اور رعب اور دبدبے والی زندگی گزاریں، تو عزیز دوستو قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا، اور آپس کے جو ہے اختلافات اور خانہ جنگی ان کو ختم کرنا ہوگا۔ پھر وہ مسلمانوں کی شان و شوکت جو صحابہ اکرام کے دور میں تھی، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی کہ 313 میدان عمل کے اندر اترتے تو ہزاروں کا مقابلہ کر دیتے، ہزار اترتے تو 20,000 کا مقابلہ کر دیتے، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن مجید کی تعلیم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔